دوستوں آج ماہ رجب کی 25 تاریخ آخری اتوار کے دن صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لو، آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے ملے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہے گا۔ دوستوں دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رجب کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج ماہ رجب کی 25 تاریخ آخری اتوار کا دن آ چکا ہے۔ ماہ رجب کا تیسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کو ہے اور بہت سے لوگ ابھی تک ماہ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، دنیا داری میں، رشتہ داری میں، ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار رہے ہیں۔ خدا را اس مہینے کو اپنے لیے غنیمت سمجھے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ پتہ نہیں اگلے سال یہ موقع ہمیں ملے یا نہ ملے، پتہ نہیں کب ہماری روح ہمارے جسم سے پرواز کر جائے۔ ابھی وقت ہے خزانے لوٹنے کا، ابھی وقت ہے اپنے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانے کا، انعامات سے اپنی جھولیاں بھرنے کا۔ اللہ والوں آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ آج وقت ہے اپنی تقدیر سنوارنے کا، اللہ پاک سے خزانے لوٹنے کا۔ خدا را آج اس دن کو ہرگز بھی ضائع نہ کرنا۔ یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا۔ پھر 1 سال بعد موقع ملنا ہے کہ کب ماہ رجب کی 25 تاریخ آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھ سکیں۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو صرف ایک بار پڑھتے ہی زندگی میں فوری طور پر کامیابیاں آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گی۔ جو میرے بہن بھائی راتوں رات امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں وہ آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ وظیفہ آج تک جس نے پڑھا اللہ کریم نے کامیابیاں عطا فرمائی۔ اگر کوئی سڑک پر بیٹھا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ بے شک اللہ بے شمار رزق اور دولت عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ والوں رب کریم کی وہ ذات ہے جو بغیر کسی قیمت اور شرط کے اپنی مخلوق کو بے شمار عطائیں اور انعامات عطا فرماتی ہے۔ جس طریقے اور ترتیب کے ساتھ یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر کوئی بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے تعداد سے اس عمل کو پڑھ لیتا ہے انشاءاللہ وہ ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ جو لوگ واقعی اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے بیٹے اپنی نسلوں کو شاد و آباد دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس خاص وظیفے کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، جو در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جنہیں کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ آج بے بسی ہے، مجبوری ہے، لاچاری ہے۔ اگر آپ لوگ اس مجبوری اور لاچاری بے بسی سے نکلنا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو آج ماہ رجب کی 25 تاریخ آخری اتوار کے دن صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر آپ اللہ پاک سے ناممکن حاجات کو لے کر بیٹھیں گے، آج آپ اس حاجت کی نیت کریں گے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے، تو اللہ والوں بیٹھے بیٹھے تقدیر کے تمام بند تالے کھل جائیں گے، رستوں کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، نصیب اس طرح سے تبدیل ہوگا آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کامیابیاں، یہ عروج، یہ دولت، یہ شہرت کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ والوں ماہ رجب المرجب اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے اور اپنے اختتام کو جا رہا ہے۔ آج مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ آج آپ کی خالی جھولیوں کو اللہ تعالیٰ بھر دے گا۔ اللہ والوں ماہ رجب کی ہر گھڑی، ہر لمحہ قبولیت والا ہے۔ اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں ماہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، ماہ شعبان اس کی پلائی کا مہینہ ہے، ماہ رمضان جو کہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے گا ماہ رجب جو کہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، اور رجب جسے رب کا مہینہ کہا جاتا ہے
اسے قبولیت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آج ماہ رجب کی 25 تاریخ ہے اور آخری اتوار کا دن ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گھاٹوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس بیمار کے لیے پڑھا جاتا ہے اس کو اس بیماری سے اللہ پاک شفائے کلی عطا فرماتے ہیں۔ اگر بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھتی ہیں، معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ قرض کتنا مرضی بڑا ہو، آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں، اللہ پاک فوری طور پر قرض اتارنا شروع فرما دے گا۔ اللہ والوں، جو پچھلے سال 2024 میں آپ کو نہ مل سکا، جس کی آپ نے بہت جدوجہد کری لیکن آپ کی وہ حاجت 2024 میں پوری نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ آج 2025 میں آپ کو سب کچھ ملے گا۔ اللہ والوں، ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ شب معراج سے پہلے پہلے آپ کی وہ حاجت، وہ خواہش لازمی پوری ہوگی۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 25 تاریخ اتوار کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی۔ اللہ والوں، بعض اوقات ہوتا کیا ہے، ہم لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے وظیفہ کرتے ہیں اور ویڈیو کو بھی اسکپ کر کر کے دیکھتے ہیں۔ اللہ والوں، سمجھ نہیں آتا، جب تک آپ لوگ ویڈیو کمپلیٹ نہیں دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو کس طریقے سے وظیفے کی سمجھ آ سکتی ہے، کیونکہ میں ہر بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہر ایک پہلو، ہر ایک باریکی بہت اچھی طریقے سے سمجھا دوں۔ لیکن بعض ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو ہوشیار بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ تو وظیفہ کر لیتے ہیں، لیکن جو کم سر ہوتے ہیں، یعنی جن کے پاس اتنی نالج نہیں ہوتی، جنہوں نے قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا ہوتا، وہ کس طریقے سے وظائف کر سکتے ہیں، تو ان کی رہنمائی کے لیے ہم ہر ایک ایک چیز ان کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہمارے وہ بھائی جو ہے وہ حالانکہ قابل احترام وہ بھی ہمارے لیے ہیں، لیکن وہ برا مان جاتے ہیں اور پھر یہ بات کہتے ہیں کہ ویڈیو آپ بہت زیادہ لمبی بناتے ہیں۔ اللہ والوں، ویڈیو لمبی بنانے سے ہمارا ہی ٹائم زیادہ لگتا ہے، لیکن اگر ہم لوگ چھوٹی ویڈیو بنائیں گے نا تو پھر کمنٹس میں اتنے سیارے سوالات آتے ہیں جن کا جواب دینا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر ایک بات بتا دیں آپ کو کہ کس طریقے سے وظیفہ کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے۔ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ لیکن اپنے گھر میں پڑھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ رحمتوں کا نزول آپ کے گھر میں ہوگا۔ اگر آپ اپنی دکان پہ پڑھیں گے تو دکان میں اللہ پاک برکت عطا کرے گا۔ یعنی آپ لوگ اگر فیکٹری میں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل ترین جگہ کیا ہے؟ اپنے گھر میں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 12 احادیثوں میں ہمیں یہ بات روایت کری کہ تم نفلی عبادت اپنے گھر میں کرو، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو اللہ والوں، انہی احادیثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو ہم لوگ یہ پوری رہنمائی دیتے ہیں۔ لیکن بعض ہمارے ایسے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں مسجد میں کریں گے، آپ مسجد میں عمل کریں، کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن گھر میں نفلی عبادت کوشش کرا کریں کہ گھر میں کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ نفلی عبادت زیادہ سے زیادہ اپنے گھر پہ کرنے کی کوشش کرا کرو، تاکہ آپ کے بچوں میں اور آپ کی جو عورتیں ہیں، جو گھر میں رہنے والی ہیں، مائیں بہنیں ہیں، ان میں بھی اویئرنیس آ سکے کہ آپ لوگوں نے نمازیں پڑھنی ہے اور نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے اور ہم لوگوں کو قرآن کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ اپنے گھر میں پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ آج ماہ رجب کی 25 تاریخ ہے اور یہ بہت ہی خاص اتوار ہے، کیونکہ یہ آخری اتوار ہے۔ اتوار تو بہت سے آئیں گے، لیکن ماہ رجب کا آخری اتوار یہ سال میں صرف ایک بار ہی دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی ماہ رجب میں اب کوئی اتوار نہیں آئے گا۔ تو اس لیے آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، تجھے اپنے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ،
آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جس کے رزق کے معاملات ہیں بے برکتی ہے ان سب کو دور فرما، اور ان کے گھروں پر اپنی خاص نظر رحمت اور نظر کرم فرما۔ میرے مولا حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، رزق قصیر، رزق کریم اور برکت والا رزق، یعنی ایسا پاکیزہ رزق ہمیں عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی دوبارہ گمراہ نہ ہو، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں کبھی قضا نہ ہو، ہم اپنے والدین کی کبھی گستاخی نہ کر سکیں۔ میرے مولا ہمیں ایسا حلال رزق عطا فرما، ایسے حلال ذرائع عطا فرما کہ میرے مولا ہم پھر دوبارہ کبھی بھی نہ نماز چھوڑیں نہ تیری گستاخی کریں۔ اے میرے مالک و مولا ہماری زبان کو بھی اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والا بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا بالخصوص جو بے اولاد ہیں، وہ بہت سارے کمنٹس آتے ہیں جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، ان کے تمام معاملات کو بہترین فرما دے، اس طریقے سے میرے مولا ان کے معاملات کو بہتر فرما کہ گویا وہ کبھی بے اولاد تھی ہی نہیں، ان کو اولاد نرینہ سے نواز دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں میں جو امن اور سلامتی کی فضا ایک بار پھر سے رونما ہوئی ہے اس کو دوبارہ قائم و دائم فرما، اور ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، اور جو جنگ ٹل چکی ہے میرے مولا خطرہ ابھی بھی ہے، میرے مولا کیونکہ کافروں کی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا، تو میرے مولا ان کی حفاظت فرما، ان کو غیب سے بیداری عطا فرما، شجاعت حیدری اور دور اندیشی عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ والو آج ماہ رجب کی 25 تاریخ ہے اور اتوار کا دن ہے۔ آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ بابوضو مصلی پر بیٹھیں اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق حلال کے لیے پریشان ہے، کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، یعنی آپ کی جو حاجت ہے، آپ کا جو مقصد ہے اس کی نیت آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے، اور اپنے خاص مقصد کی نیت کریں، بے شک آپ کا مقصد کوئی سا بھی ہو۔ میں تو یہ کہتا ہوں ناممکن مقصد لے کر اگر آج ماہ رجب کی 25 تاریخ آخری اتوار کے دن بیٹھو گے تو اللہ رب العالمین آپ کی اس ناممکن خواہش کو، اس ناممکن مقصد کو بھی پورا فرما دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ دل میں کوئی وسوسہ نہ ہو، اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، یوں محسوس کیجئے گا دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کا پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں، برکتیں، چھما چھم بارش کے
कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाती है। बिगड़े काम संवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो आज तक हम किस्सों कहानियों में सुनते रहे कि रब की ज़ात इतना करम फरमाती है, ऐसे ऐसे मोजज़ात फरमाती है, बुजुर्गाने दीन के कलाम सुना करते थे। आज अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब की गैबी मदद को, मोजज़ात को देखना चाहते हो तो या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़कर देखिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 80 टाइम्स 80 मरतबा 80 टाइम्स 80 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह। सिर्फ 80 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ और सिर्फ 80 बार 80 टाइम्स या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आप लोग अगर 900 करोड़ भी मांगेंगे तो मेरा रब आपकी किस्मत में लिख देगा, मेरा रब आपकी हर हाजत को पूरा करेगा। या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खुलूस से नीयत से पढ़ना है। याद रखना, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते दौरान रब्बे करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे वो आपको मिलता चला जाएगा। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। सिर्फ 80 बार 80 टाइम्स या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने के बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है। देखें, ये बहुत ही खास सूरत है। ये इतनी खास सूरत है कि जब कोई बंदा इस सूरत को पढ़ना शुरू करता है, मैं सूरतुल फातिहा की बात कर रहा हूँ, जो कुरान की इब्तिदाई सूरत है, जो ऐसी सूरत है जिसे सूरतुल शिफा कहा जाता है। और जब ये सूरत नाजिल हुई तो शैतान चीख मार के रोया। और जब कोई बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को पढ़ता है, शैतान अपने सर पे खाक डालता है कि मैं पूरी जिंदगी इसको बहकाता रहा, परेशान करता रहा, और आज इसने सूरतुल फातिहा को पढ़ लिया, अल्लाह पाक ने उसके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। गुनाहों को तो माफ करा ही करा, नेकियों से भी तब्दील फरमा दिया। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना खास है कि जब आप लोग पढ़ेंगे तभी आप लोगों को इस वजीफे की कदर कीमत का, इस वजीफे का आपको तभी अंदाजा होगा कि आपको कितने फायदे मिल रहे हैं। और वैसे भी ये अमल, ये वजीफा ऐसा है कि दौलत भी देगा, शोहरत भी देगा, शिफा भी देगा, सेहत भी मिलेगी। अल्लाह वालों, आज कुरान पाक की तरफ लौट आओ। कुरान फिर बुला रहा है। हम लोगों ने तकब्बुर किया, हम लोगों ने अपने जोरे बाजू पर कमाने की बड़ी कोशिश कर ली। आज जोर भी लगाएंगे, अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल भी करेंगे, साथ ही साथ कुरान भी पढ़ेंगे। अल्लाह पाक से हम लोग मदद तलब करेंगे और इंशाअल्लाहुल अजीज मेरा रब हमारी जरूर मदद करेगा। आप लोगों ने दूसरे नंबर पर सूरतुल फातिहा पढ़नी है। किस तरीके से पढ़नी है मुलाहिजा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। इस तरीके से आपने पढ़ना है। बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है और आखिर में मैंने आमीन पढ़ा, आमीन भी पढ़ना है। पानी के गिलास पर पढ़ेंगे तो ज्यादा फायदा है, अगर बगैर पानी के गिलास से पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा अमल। फिर आप लोग अपने हाथों पर फूंक मार के अपने चेहरे पर मल लिएगा, अपने दिल पर, जिस्म पे फेर लिएगा, ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन अगर पानी होगा तो पानी पे दम करेंगे, ज्यादा फायदा होगा। 41 बार 41 टाइम्स आप लोगों ने सूरतुल फातिहा, जिसे उम्मुल किताब, सूरतुल शिफा, सूरतुल काफिया, सूरतुल राफिया, ये बहुत सारे नाम हैं सूरतुल फातिहा के। और इसकी एक बहुत बड़ी मैंने आपको फजीलत बता दी कि शैतान चीख मार के रोया था जब अल्लाह पाक ने आसमान से जमीन पर इस सूरत को नाजिल करा था। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, ये 2 आयतों का अमल है। दोनों आयतें बहुत खास हैं।
یہ آپ لوگوں نے سورۃ البقرہ کی یہ آخری کی 2 آیات ہیں، ان 2 آیت کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے تیسرے نمبر پہ۔ اللہ والوں قرآن شریف کھولیں گے آپ لوگوں کو بآسانی مل جائے گی۔ سورۃ البقرہ کی آخری کی یہ 2 آیات ہیں جو کہ آپ لوگوں کو تیسرے پارے کے اندر مل جائیں گی۔ آپ لوگوں نے لازمی اس سورت کو پڑھنا ہے، اس پوری سورت نہیں پڑھنی ہے آپ نے، بس ان 2 آیتوں کا یہ عمل ہے۔ یہ 2 آیتیں آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، بہت ہی خاص اور مستند عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور یہ بہت خاص دن ہے، آج پڑھ لو گے تو فائدے اٹھا لو گے، آج پڑھ لو گے تو اپنی تمام بدقسمت کے تعلق کو کھلوا لو گے۔ آپ لوگوں نے لازمی ان 2 آیت کو پڑھنا ہے، اور جو آیت شروع ہوتی ہے دوسری آمن الرسول سے ہوتی ہے سٹارٹ، 285 نمبر کی آیت ہے۔ آپ نے 285 اور 286 285 اور 286 ان 2 آیتوں کو پڑھنا ہے۔ میں تلاوت کر سکتا ہوں لیکن وقت لگ جائے گا، ویڈیو ویسے بھی بہت بڑی ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کو گلہ یہی رہتا ہے کہ آپ بہت لمبی ویڈیو بناتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے بہت زیادہ ہوشیار اور بہت زیادہ دماغ والا بنایا ہے، لیکن ہر بندہ آپ کی طرح انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا۔ بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو بڑی مشکل سے سمجھایا جاتا ہے اور بڑی مشکل سے ان کو سمجھ میں آتی ہے، اور اس کے بعد بھی کمنٹ سیکشن میں سوال آتے ہیں۔ تو سوچے ہم تو ہر طرف سے سوال کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ پانی کے گلاس پر پڑھنی ہے، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھی جائیں گی۔ ان 2 آیتوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار شمار ہوگا، پھر دوبارہ ان 2 آیتوں کو پڑھیں گے تو 2 شمار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے 11 بار ان 2 آیتوں کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ تلوار سے تیز وظیفہ بتا دیا آپ کو، جیسے تلوار کاٹتی ہے نا، جیسے ذوالفقار کاٹتی ہے، اسی طریقے سے یہ آیتیں جو ہیں، یہ 2 آیتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 2 نور کہلاتے ہیں۔ اپنی بات نہیں کر رہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ 2 نور ہیں جو امت کو ملے ہیں۔ آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو کرنا ہے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ اور اس وظیفے کو اگر آپ لوگ 7 دن تک کے آپ لوگ کر لیتے ہیں روزانہ، آپ کے اوپر سے جادو جنات کے جتنے اثرات ہیں، حاسدین کا حسد ہے، جو بھی ہیں، سب ختم ہو جائے گا، آسانی ہی آسانی ہوگی۔ پانی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، کسی چیز کو صدقہ کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جیسے 1 مٹھی چینی پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیے گا تو بہتر رہے گا، ورنہ 3 بار بھی پڑھیں گے تو عمل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔